صلوات پر محمد و آل محمد۔ التماس سے دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وظہیرا معینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اور میرے سامنے اس امام کے ماننے والے بیٹھے ہیں جس کا لقب ہے سید الموحدین، توحید پرستوں کا سردار۔ مل کر اظہار توحید کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی یا رسول اللہ کے نام کے لیے سرکار سند العرب قمر حرم جناب حضرت عمران ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی، اور عرب کی عرب پتی مستور جناب سیدہ ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا۔ انہی محسنین کے احسان کو یاد فرمائیں اور مل کر نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جو مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ زمانہ رسالت میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے۔ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، شہزادی محترم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت، استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظریں نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الامیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد۔ وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صلوات۔ کعبہ مطاف سخن حضرت سیدہ کی ہستی ہے۔ میری کوشش رہے گی کہ جتنی دیر بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، میری زبان سے نکلنے والا ہر حرف نالین حضرت سیدہ کی طرف سجدے کرتا رہے۔ بندے بشر کی اوقات نہیں کہ وہ محمد کی بیٹی کی توصیف بیان کرے، لیکن میں مجلس بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بھی بولے تاکہ آپ پہچانے جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بندے بشر کی اوقات نہیں کہ وہ بتائے کہ محمد کی بیٹی کی توصیف کیا ہے۔
خدا بولے تو پتہ چلے بطول کسے کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان محمدی نے ایک دفعہ امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی مجھے آپ یہ تو بتائیں، یا علی لماذا جعلک اللہ لسانہ، یا علی مجھے بتائیں کہ اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا؟ بھائی استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں تو میں آپ سے راضی ہوں۔ یا علی لماذا جعلک اللہ لسانہ، یا علی اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا لے اسنی علی فاطمہ، تاکہ میں اللہ کی زبان سے زہرا کی تعریف بیان کروں۔ اللہ اکبر، علی سید آپ کو سلامت رکھیں، بہت خوبصورت استقبال، سید آپ کو سلامت رکھیں۔ میری زبان میں طاقت نہیں بتاؤں کہ محمد کی بیٹی کا مقام کیا ہے۔ باہر طور جہاں تک معرفت ہے، حق وکالت ادا کرنا ہے۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ بھائی پوری توجہ، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو میں سبق سنا رہا ہوں، جو نوجوان ہیں وہ میرے ساتھ بولیں۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ محمد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کو بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری، محمد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کو بطول کہتے ہیں۔ بھائی بات میں کہنے جا رہا ہوں، کسے کہتے ہیں بطول؟ کہ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی اولاد آل محمد ہو کر، ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ حضور والا اجازت ہے؟ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ بھائی توجہات میری طرف رکھیے گا۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ کہ جس کی دہلیز اللہ کے آخری نبی کے لیے سدرۃ المنتہا ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی دہلیز اللہ کے آخری نبی کے لیے سدرۃ المنتہا ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آگے حضرت سلیمان محمدی کے پاس پوچھا گیا، سلیمان محمدی آج ہمیں یہ تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھائی سر اٹھائیے گا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سلیمان نے اپنی پشت کا خم سیدھا کیا اور حضرت سیدہ کی دہلیز کی طرف نظر نیچے جھکا کے کہا ہذہ سدرۃ المنتہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ انہوں نے کہا سلیمان تو بوڑھا ہو گیا ہے، ہمیں پاگل بنا رہا ہے، ہم نے تو سن رکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں معراج کی رات جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سلیمان نے کہا تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے۔ بھائی سر اٹھانا۔ سلیمان نے کہا تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے، اور تم اس سدرۃ المنتہا کو جانتے ہو جہاں جبرائیل کو رکنا پڑتا ہے، میں اس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں جہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں جہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ اور اس بات پہ میں نے آغا جی سرکار سے دعا لینی ہے۔ بات جو میں نے کہہ دی ہے اس سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ سلیمان نے کہا آج تمہیں ان دونوں سدرۃ المنتہاؤں میں فرق نہ بتاؤں؟ ہائے 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 ہائے، وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ انہوں نے کہا سلیمان بتا فرق۔ سلیمان نے کہا فرق بڑا ہے، وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا۔ بھائی سر اٹھانا، وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، لیکن فرق ہے کہ وہاں پہ پر جلتے ہیں، یہاں پہ پر ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ وہاں پہ پر جلتے ہیں، یہاں پہ پر ملتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ بھائی توجہ، کسے کہتے ہیں بطول؟ جس کا خدا احترام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس کا خدا احترام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔
میں ممبر سے وہ بات میں نہیں کہتا جس کی سند اور دلیل میرے پاس نہ ہو۔ بی بی کے احترام میں کون اٹھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بی بی کے احترام میں اللہ کا وہ رسول اٹھتا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، یا وہ کچھ کہتا ہے، یا وہ کچھ کرتا ہے، یا وہ کچھ چاہتا ہے۔ بھائی شان رسالت پہ ایک بات کہنا جا رہا ہوں میں، یا وہ کچھ کہتا ہے، یا وہ کچھ چاہتا ہے، یا وہ کچھ کرتا ہے۔ رسول اللہ کی اگر گویائی پہ بات کی جائے تو اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُونَ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد تو کچھ نہیں کہتا، تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اگر محمد کی چاہت پہ بات کی جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محمد تیری تو اپنی چاہت ہی کچھ نہیں، تو وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اگر محمد کے کام پہ بات کی جائے تو اللہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محمد یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ ید اللہ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اب محمد کچھ کہے تو سمجھو خدا کہہ رہا ہے، محمد کچھ چاہے تو سمجھو خدا چاہ رہا ہے، محمد کچھ کرے تو سمجھو خدا کر رہا ہے۔ اب علماء اہل سنت نے بھی لکھا جب سیدہ آتی محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب سیدہ آتی محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، اور شمع رسالت کے پروانے رسول کی بارگاہ میں اکثر آتے تھے۔ توجہ صاحبان توجہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، اور جو مومنین بالکل خاموشی سے مجلس سن رہے ہیں میں ان کے متعلق ڈرتا رہتا ہوں۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ حالانکہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، لیکن خاموشی اگر عاجزی کی ہو، غرور کی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جو مومنین خاموشی سے مجلس سنتے ہیں نا، میں ان کے بارے میں دل ہی دل میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں میسم ان سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میسم کہیں گے میں تو زبان کٹا کے علی علی کرتا رہا، تیرے منہ میں زبان بھی تھی پھر بھی یا علی نہ کہہ سکا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں شمع رسالت کے پروانے آئے، آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جو کام کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ جو کام آپ کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ آپ درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ کر درمیان سے مانگ نکالتے ہیں۔ آپ سفید لباس پہنتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ کر سفید لباس پہنتے ہیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہم جو کچھ کرتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں۔ جی اللہ کے رسول جیسے آپ کام کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ بھائی توجہ چاہیے۔ اب رسول اللہ نے اپنے ممبر کی دائیں جانب وجہ اللہ کی طرف دیکھ کے کہا تم وہ کام کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہر وہ کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی ممبر کی دائیں جانب وجہ اللہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ کل ہم معراج پہ جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کل ہم معراج پہ جائیں گے۔ ممبر سے دائیں طرف سے علی اٹھے اور علی نے کہا اللہ کے رسول اگر کل آپ معراج پہ جائیں گے آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ابو طالب کا بیٹا علی بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ ابو طالب کا بیٹا علی بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ سرکار آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہم اسے سنت سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ بھئی یہاں میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا ہر فعل سنت نہیں ہے۔ توجہ، مجھے پتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ رسول کا ہر فعل سنت نہیں ہے بلکہ وہ فعل سنت ہے جو ادا کرنے کی محمد اجازت عطا کر دے۔ سرکار آپ جو کام کرتے ہیں ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی یہ 4 سال کی بچی آتی ہے، آپ کی بیٹی تشریف لے کے آتی ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم پہ بھی واجب ہے
کہ اپنی بیٹیوں کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا کریں۔ وہ جو مرقع رحمت تھا وہ جلال الہی میں بدل گیا، اور سرکار نے فرمایا حل بناتکم کا بنت الخدیجہ، تم بھی اپنی بیٹیوں کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا کرو اگر تمہاری بیٹیوں کی ماں کا نام خدیجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم بھی اپنی بیٹیوں کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا کرو اگر تمہاری بیٹیوں کی ماں کا نام خدیجہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ اللہ کا ادب ہے کہ محمد سیدہ کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ادب خداوندی ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی پڑھی، اللہ اس میں کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکِ وطہرکِ واصطفاکِ علی النساء العالمین، کہ محمد یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے مریم سے کہا ان اللہ اصطفاکِ، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا، وطہرکِ، پھر آپ کو طاہرہ بنایا، واصطفاکِ علی النساء العالمین، پھر آپ کو کائنات کی تمام عورتوں میں سے مصطفیٰ بنایا۔ بھائی توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ ایک سجدہ ذکر حضرت سیدہ کی بارگاہ میں اور کرنا چاہتا ہوں، 2 یا 4 منٹ مصائب اور جعلی مدد۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے فارسی زبان کا، حضرت مریم اور حضرت سیدہ کا تقابل لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں عقیدت حضرت سیدہ تھی اور تقابل لکھا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ مریم اس تقابل سے خوش ہیں کہ نہیں خوش، کیونکہ اگر نوکرانیوں کا شہزادیوں سے مقابلہ کر دیا جائے تو نوکرانیاں کبھی خوش نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم کے پاس صرف ایک فضیلت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، سیدہ کے پاس 3 فضیلتیں ہیں، وہ ایک ہی وقت میں محمد کی بیٹی بھی ہے، علی کی زوجہ بھی ہے، حسنین کی ماں بھی ہے۔ یہ جو آپ نے داد دی ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو دی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ محمد کی بیٹی ہے، سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہے۔ میں کہتا ہوں روح اقبال سے معذرت کر کے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کبھی آپ حدیث قصہ پڑھیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ محمد کی بیٹی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ یہ حسنین کی ماں ہے۔ لیکن اگر یہ سیدہ کی فضیلت ہوتی کہ محمد کی بیٹی ہے تو خدا تعارف یوں کرواتا یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ اگر سیدہ کی یہ فضیلت ہوتی کہ وہ علی کی زوجہ ہے تو خدا تعارف یوں کرواتا کہ یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے۔ اگر سیدہ کی یہ فضیلت ہوتی کہ وہ حسنین کی ماں ہے تو خدا تعارف یوں کرواتا یہ حسنین ہے، یہ حسنین کی ماں ہے۔ لیکن جب جبرائیل نے پوچھا چادر کے نیچے کون، تو اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ کی فضیلت نہیں کہ وہ محمد کی بیٹی ہے، بلکہ محمد پہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سیدہ کا بابا ہے۔ یہ سیدہ کی فضیلت نہیں کہ وہ علی کی زوجہ ہے، بلکہ علی پہ خدا کا کرم ہے کہ وہ سیدہ کا ہمسر ہے۔ یہ سیدہ کی فضیلت نہیں کہ وہ حسنین کی ماں ہے، بلکہ حسنین پہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ محمد محمد۔ اگر دنیا سیدہ کی عزت سمجھ جاتی، کبھی بھی محمد کی بیٹیاں درباروں بازاروں میں نہ جاتی۔ بڑی راضی ہے محمد کی بیٹی آپ پر کہ بی بی نے بڑی جلدی آپ کو ہائی کی خیرات عطا کر دی۔ عزادارو، آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں من بقا الحسین و ابکا و تباکا واجبت لہ الجنہ۔
کہ جو غم حسین میں روئے، رلائے یا رونے والی شکل بنائے، ہم اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ سائل نے اٹھ کے سوال کیا، مولا یہ رونا بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ رلانا بھی سمجھ میں آتا ہے، یار کریمی کی حد نہیں ہے کہ رونے والی شکل پہ جنت؟ کہتے مولا یہ رونا بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ رلانا بھی سمجھ میں آتا ہے، مولا رونے والی شکل پہ جنت؟ تو امام نے رو کے فرمایا، اگر عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ بھی آ سکیں، لیکن فرش عزا پہ بیٹھ کے یہ تو سوچتا ہوگا کہ جب حسین آباد تھا کپڑے جنت سے آتے تھے۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے، سجاد بھائی، نیاز بھائی کی مالکن کی محنت قبول فرمائے کہ جب حسین آباد تھا کپڑے جنت سے آتے تھے، امت نے اس رنگ میں لوٹا کہ حسین کو کفن نہیں ملا۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ عزاداروں، بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ بھائی مصیبت میں نے پڑھ دی، آوازیں بلند کرنا، میں کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی اور بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ اگر تیرے دل میں قبر حسین ہے، سیدہ تجھے خائی کی خیرات بھی عطا کریں گی اور ماتم کی خیرات بھی عطا کریں گی۔ میں کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی اور بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ عزاداروں، ماتم والی کیا بات ہے کہ جو محمد کی بیٹی تھی اسے بھی مسلمانوں نے مارا، جو علی کی بیٹی تھی اسے بھی مسلمانوں نے مارا۔ لیکن جہلم والوں میں بتاؤں فرق کیا ہے، جو محمد کی بیٹی تھی اسے مسلمانوں نے گھر جا کے مارا تھا، جو علی کی بیٹی تھی اسے مسلمانوں نے گھر بلا کے مارا تھا۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے، شریف لوگ نہ گھر جا کے مارتے ہیں نہ گھر بلا کے مارتے ہیں۔ بس میں بتاؤں گا کہ کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، پھر بتاؤں گا کہ کتنی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ عزادارو، امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ورقہ بن عبداللہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینے میں علی کا ہمسایہ تھا۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں علی کا ہمسایہ تھا، بطول پہلو پہ ہاتھ رکھ کے سو گئی۔ عزادارو، ورقہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ علی اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ وہ علی جس نے خیبر فتح کیا تھا نا، علی اتنا فصاحل علی چیخیں مار کے روتے تھے۔ عزادارو، ورقہ بن عبداللہ کہتا ہے کہ جب علی کے گریہ کی آواز بلند ہوتی تھی نا تو مدینے کے کمینے چراہوں پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے، اس نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ سیدہ تیری نسلوں میں کرم فرمائے، بھائی گریہ بلند کرنا، اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ کہتا ہے ایک رات مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں علی کے دروازے پہ چلا گیا، میں نے جا کے دق الباب کیا۔ عزادار ورقہ بن عبداللہ کہتا ہے علی کے آنے کا کیا انداز تھا کہ سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھی اور ریش مبارک آنسو سے بھری پڑی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، یا علی موت فوت ہر گھر میں ہو جاتی ہے، یا علی اتنا نہ رو کہ مدینے کے کمینے تیرا مذاق اڑائیں، یا علی اتنا نہ رو بطول کی جدائی پہ، اتنا نہ رو کہ مدینے کے کمینے تیرا مذاق اڑائیں۔ عزادارو، ورقہ کہتا ہے میں مر جاتا، میں علی کا جواب نہ سنتا۔ وہ علی جس نے خیبر فتح کیا تھا نا، وہ کہتا ہے ورقہ تو کیا سوچتا ہے میں بطول کی جدائی پہ رو رہا ہوں؟ پھر میں نے کہا یا علی کس بات نے رلایا؟ عزادارو، علی کہتے ہیں ورقہ میں بطول کی جدائی پہ نہیں رو رہا، میں نے جب بطول کو غسل دیا ہے بطول کے پہلو پہ ٹھوکروں کے نشان تھے۔ ورقہ محمد کی بیٹی مجھ سے چھپاتی رہی، ورقہ محمد کی بیٹی بڑی زخمی تھی۔ عزادارو، بس ایک منزل اور بلند کرنا، کتنی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ اب جس کے پاس ہاتھ ہے نا، ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا۔ عزادارو، جب شام کے امن گزار کے واپس گئے ہیں نا سید الساجدین، آپ کا خون رونے والا امام اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت پڑھ رہا ہوں، آپ کے خون رونے والے امام اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے گھر سے دور سجاد خیمہ لگاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے اپنے غریب بابا کو روتے تھے۔ عزادارو، ایک دن سرکار باقر مولا سجاد کے قریب گئے اور جا کہا، بابا
اب تو مدینہ اجڑ گیا ہے، بابا علی اکبر مارے گے، عباس مارے گے، بابا آپ تو گھر آئیے۔ عزادارو آپ کا خون رونے والا امام کہتا ہے بھاگ کر بیٹا میں ابھی گھر آتا ہوں، بس ایک بات تم میری مان لو۔ عزادارو سرکار باقر کہتے ہیں میں نے کہا بابا بتائیں کون سی بات؟ عزادارو سید الساجدین نے خون رو کے کہا باقر بیٹا بس میری ایک بات مان لو، میری پھوپھی زینب میرے سامنے نہ آئے۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم کرے، میری پھوپھی زینب میرے سامنے نہ آئے۔ سرکار باقر نے فرمایا بابا اب تو کوئی شام کا بازار نہیں، اب تو کوئی شام کا دربار نہیں، اب تو کوئی پتھر مارنے والا نہیں، اب تو کوئی نیزہ مارنے والا نہیں۔ عزادارو سید الساجدین نے رو کے فرمایا بے شک اب کوئی شام کا دربار و بازار نہیں، لیکن میری پھوپھی کا زخمی چہرہ تو وہی ہے۔ جب میں اپنی پھوپھی کا زخمی چہرہ دیکھتا ہوں مجھے شام کے بازار یاد آ جاتے ہیں۔ عزادارو بی بی ام لقمان، یہ ہمشیرہ، بھائی آخری بات کہنے لگا ہوں مصائب کی، بی بی ام لقمان یہ ہمشیرہ ہیں حضرت مسلم کی۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے بی بی زینب سے، اگر تجھے سوال سمجھ آ گیا سیدہ تجھے ماتم کی خیرات ضرور عطا کریں گی۔ عزادارو بی بی ام لقمان نے بی بی زینب سے کہا، جب بی بی واپس آئی ہے نا مدینے تو سوال پوچھا، کہتی ہیں بی بی یہ جو آپ کے ہاتھوں کے نشان ہیں مجھے سمجھ میں آتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ بابا علی کی ولایت کے لیے آپ نے ہاتھوں میں رسیاں پہنی تھی۔ بی بی یہ جو آپ کی گردن کے نشان ہیں مجھے سمجھ میں آتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے گردن میں بھی رسیاں پہنی تھی۔ بی بی یہ جو آپ کا سر زخمی ہے مجھے پتا ہے کہ شام غریباں نیزے کے ساتھ آپ کے سر سے تطہیر والی چادر اتاری گئی۔ عزادارو بی بی ام لقمان نے کہا بی بی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں۔ عزادارو بی بی نے کہا ام لقمان نہ خود رو نہ مجھے رلا، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ عزادارو بی بی ام لقمان نے بار بار پوچھا مجھے بتائیں آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں۔ عزادارو ہاتھ سینے پہ مارنا۔ عزادارو بی بی زینب نے کہا ام لقمان اگر کوئی بندہ تیری طرف کوئی چیز پھینکے تو کیسے روکے گی؟ عزادارو بی بی ام لقمان نے کہا میں ہاتھوں کے ساتھ روکوں گی۔ عزادارو بی بی زینب نے کہا ام لقمان ماتم کر، شام کے بازار میں 9 لاکھ عورت پتھر مارتی تھی، زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے اور میں کہتی تھی عباس علی اکبر میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دعا برحجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضی ساتھ کل سات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا تسکنہ ورزقتا وتمتع فیہا طویلا یا کاشف الکرب انود رسول السلام اکشف کربی وقرب یا سیدہ ذکر فی سبیل اللہ رب صلی اللہ محمد وعلی محمد صلوات مواز ذکر پاک دی قبول دعا سے بھی صلوات مواز بیماروں دی ستیابی واسطے بھی صلوات مواز نعرہ تکبیر۔ اللہ کائنات دا مالک ہے، سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان یک زبان بولو حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت۔ بہت بڑا عمل ہے، بڑی عبادت ہے، اور اے دن بھی عبادت دے ہن۔ کائنات دی مالکہ سینڈ دشمن تے لعنت۔ صلوات باواز بلند سر مل کے